آج ہم روح القدس کی الوہیت کے بارے میں سیکھیں گے. ایک ہی پوائنٹ ہم آج سیکھیں گے، اور یہ یاد رکھیں، اگر نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں کہ روح القدس خدا ہے. روح القدس الوہیت. جب ہم الوہیت کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی الوہیت ہے، یعنی ثالوث اقدس یا کامل خدا یا ایک خدا، خدا واحد. سو روح القدس خدا ہے. بائبل مقدس میں روح القدس کی متعدد الہی صفات موجود ہیں. یہ الہی صفات جو خدا سے منسوب ہیں، مزید یہ ثابت کرتی ہیں کہ روح القدس کی شخصیت بذات ہی خود خدا ہے. وہ ازلی ہے، یعنی روح القدس ازلی ہے. ہم جب عشاء ربانی لیتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم یہی سیکھ رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے. رسولوں کا عقیدہ نہیں، نقایا کا عقیدہ اور رسولوں کا عقیدہ، کہ وہ خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے. اس بات کو ہم زیر غور لا رہے ہیں، اور آج ہم صرف اس کی الوہیت کے بارے میں سیکھیں گے. عبرانیوں کے خط کا مصنف 9ویں باب کی 14ویں آیت میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ازلی ہے. اگر کوئی پڑھ سکے تو ضرور اس کو پڑھے. عبرانیوں 9 باب اور اس کی 14ویں آیت، کہ وہ ازلی ہے، یعنی نہ کہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. جیسے خدا ازلی ہے، روح القدس بھی ازلی ہے. ازلی ہے، ازلی روح ہے، ازلی ہے. روح القدس ازلی ہے، وہ ہر جگہ حاضر ہے. زبور 139 اس کی 7ویں آیت میں یہ مرقوم ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے. جیسے خدا ہر جگہ حاضر ہے، روح بھی ہر جگہ حاضر ہے. بہت سارے لوگ صرف چرچ میں روح کے تحت ہوتے ہیں، چرچ کے باہر روح کے تحت نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے حساب سے چرچ میں ہی روح حاضر ہوتا ہے، باہر روح حاضر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ خدا کے بارے میں یہی تعلیم رکھتے ہیں کہ چرچ میں جانے سے خدا سے ملاقات ہوتی ہے، باہر خدا سے ملاقات نہیں ہوتی. پھر وہی تلنگا پانا آ جاتا ہے ان کے اندر، بری روشوں کی طرف وہ مڑ جاتے ہیں، وہ اسی ڈگر پر واپس چلے جاتے ہیں. تو روح بھی ازلی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ روح تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، جدا نہیں ہوگا. سو وہ ہر جگہ حاضر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. جیسے خدا سب کچھ جانتا ہے، روح القدس بھی سب کچھ جانتا ہے. اور اس کا تذکرہ جو ہم دیکھیں گے 1 کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت. خدا کی روح ہی سب کچھ جانتی ہے. جیسے خدا سب کچھ جانتا ہے، گویا کوئی بھی خدا کو جان نہیں سکتا، خدا کا روح ہی جان سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح بھی سب کچھ جانتا ہے، اور وہ پھر قادر مطلق بھی ہے. ہم نے ایوب کی کتاب میں سے اس کو پڑھا ہے. سو بائبل مقدس کہ افعال و کردار خدا کو ثابت کرتے ہیں. کتاب مقدس میں پاک روح کے ایسے کاموں کا ذکر ہے جو ایک الہی شخصیت ہی کر سکتی ہے. خدا ہی ایسے کام کر سکتا ہے جیسے کام روح القدس کرتا ہے. اور روح القدس کا جو پہلا کام ہے تخلیقی کام ہے، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس نے کتاب مقدس کو تحریر کرنے میں بھی الہام کو تحریک دی، تحریک بخشی، یعنی کہ بائبل مقدس کو تحریر کرنے والوں کو الہام بخشا. مسیح کی موجزانہ پیدائش بھی روح القدس کی مرہون منت ہوئی. ہم جب بھی پڑھ کے آئے ہیں، سن کر آئے ہیں، بڑا دن منا کر آئے ہیں کہ روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ پائی گئی. روح القدس دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے. ہم نے پچھلی نشست میں یہ سیکھا تھا. اور ایمانداروں کو نئی فطرت اور گواہی کی قوت عنایت کرتا ہے. کل بھی ہم نے سیکھا تھا، پرسوں بھی سیکھا تھا.
سو یاد رکھیں کہ یہ سارے کام ایک طاقت اور اثر یا تصور نہیں کر سکتا، یہ شخصیت کرتی ہے، کیونکہ روح القدس ایک الہی شخصیت ہے، روح القدس کامل خدا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں اس سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اور روح القدس جیسے ہم نے سیکھا کہ یہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، جو الوہیت میں باپ اور بیٹے کے برابر ہے، صرف ایک خدا ہے لیکن اس میں اپنے 3 اشخاص کو ظاہر کیا۔ متی کی انجیل 28ویں باب کی 19ویں آیت کو ہم نے 3 زبانوں میں پڑھا۔ اردو زبان میں جو مختلف تراجم ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم رومن کیتھولک بائبل کا ترجمہ پڑھیں، ہم پرانا ورژن جو 1935 کا ترجمہ ہے جو میرے پاس ہے یہ پڑھیں، ہم جو نئے تراجم ہیں جو یونانی زبان کے اصل متن سے ترجمے کیے گئے ہیں اردو زبان کے، جو آپ کے پاس بھی یہ بائبلیں ہیں جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے، جتنے بھی اردو ترجمے ہیں ان میں لکھا ہے کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، روح القدس کے نام سے۔ ایک ترجمہ ہم نے سندھی زبان کا ترجمہ میرے پاس پڑھا تھا، وہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے انگریزی زبان کا ترجمہ پڑھا ہے، انگریزی زبان میں ہے ان دا نیم آف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ ایک شخصیت ہے، ناموں سے نہیں ہے، ناموں میں نہیں ہے، ایک نام سے ہے، اور اس نام سے بپتسمے کا حکم دیا گیا۔ گویا روح القدس کا تذکرہ کرتے ہوئے، باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے، بیٹے کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف ناموں کو نہیں بلکہ ایک نام کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حوالہ ہمیں متی 28:19 بتاتا ہے کہ روح القدس باپ اور بیٹے سے کوئی جدا شخصیت نہیں ہے، لیکن الوہیت میں یہ یکسانیت رکھتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ روح القدس کو محض ایک اثر یا طاقت یا قوت جب تصور کرتے ہیں تو وہ خدا کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک اثر ہے جس کے زیر اثر آ کر ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ کسی کے زیر اثر نہیں آتا۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کی زندگی میں بھی اسی طرح یکسانیت آتی ہے جس طرح خدا میں یکسانیت ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جس کے ساتھ روح القدس ہوتا ہے، اس کی زندگی میں تضاد نہیں پایا جاتا جیسے خدا کی زندگی میں تضاد نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں تضاد پایا جاتا ہے، ہم چاہے جتنے روح القدس کے زیر اثر ہوں، ہم جتنا مرضی دعویٰ کریں، جب ہماری زندگی میں تضاد پایا جاتا ہے تو دیکھنے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ مسیح کی طرف مائل ہونے کی بجائے دور بھاگتے ہیں، مختلف سوالات اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی زندگی میں یہ خرابی ہے، لیکن وہ تو بڑا بھائی بنتا ہے، وہ تو بڑا روحانی بنتا ہے۔ جب ہم خدا کے روح کے تحت آ جاتے ہیں تو پھر روحانی تو ہم ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے تضاد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔
ہم خدا کی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہم آسمان کی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہم آسمانی بھیدوں کو جاننے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور ہم خدا کے کلام کی گہری باتوں کو جاننے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ خدا ہمیں جب سکھاتا ہے اس کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کس طور سے اس سیزن میں خدا کے روح کو ڈیل کرتے ہیں، خدا کو سمجھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کی بات کو مانتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت سے نوازے۔